اب کیا کرنا ہے؟ کیوں آپ کو جاوید صاحب تمہارا پچھلا سوال جو تھا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا تمہارا تھا پگ کا ہے؟ وہ کہتے ہیں تو مجھے صحیح طرح یاد نہیں رہا تھا، جو لگاتے ہیں نا اس کو صاف ایک تو پہلے کہتے ہیں کہ اس کے جتنا کریکٹر ہے نا برے، اس کو دل کو اس طرح وہ صاف کرتے ہیں، پروسیس میں سے گزارتے ہیں کہ اس کے وہ کریکٹر جو ہیں وہ نہیں رہتے اس کے اندر، صاف کرنے کے بعد لگاتے ہیں۔ اور ایک تو میں نے بتایا ہی تھا تمہیں، اگر زندگی بچانے کے لیے کر دیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے بعض دفعہ زندگی بچانے کے لیے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح چیز ہے۔ ہاں اب کیا کہتے ہو؟ حضور میرا ایک اور سوال ہے، سنی اور شیعہ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ سنی اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ شیعہ جو ہیں وہ یہ ساری کہانیاں بھی سنی ہے نا حضرت امام حسین کا قصے کی، وہ اور حضرت علی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہی اصل میں خلیفہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ وہ تو یہاں تک زیادتی ضرغلب سے کام لیتے ہیں کہ شاید نبوت بھی انہیں پہ اترنی تھی، اور باقی جو خلفاء ہیں تین وہ برحق نہیں، وہ سچے نہیں ہیں، اور اس لیے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ سنی جو ہیں وہ خلفاء پر یقین رکھتے ہیں تمام، ایک موٹا فرق تو یہی ہے۔ اس کے بعد سے آگے پھر چلی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی شریعتیں بنا لیں، مطلب حدیثیں بنا کے عجیب عجیب روایات قائم کر لیں۔ یہی لوگ تھے جو حضرت امام حسین سے زیادتی کرنے والے تھے ہیں، اور وہی لوگ پھر بعد میں پیٹنے لگ گئے اور ان کی ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کے ان کے مقام کو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگے۔ تو مین فرق تو یہ خلافت پہ یقین، ان کو باقی خلفاء سے پہ اعتراض ہے شیعوں کو، وہ صرف حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں اور آگے حضرت امام حسین اور حسن اور آل رسول کی نسل میں سے ہیں، اور سنی جو ہیں وہ اصل جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں وسلم کی۔ السلام علیکم حضور، میرا یہ سوال کرنا تھا کہ حضور ہم نے شروع سے سنا ہے کہ سنیوں کے 12 امام تھے، لیکن کچھ دن پہلے میں نے ہدایت ٹی وی پہ سنا کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ 6 امام آ چکے ہیں اور 6 ابھی باقی آنے ہیں، اور حضرت امام مہدی ان 12 اماموں سے نہیں ہیں بلکہ علیحدہ ہیں، تو حضور آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں نا وہ تو 12 امام آ گئے تو 14ویں صدی کا امام کون ہے؟ ہم تو یہی تو کہتے ہیں۔ دوسرے یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاکستانیوں میں یا ہندوستان پاکستان میں رواج ہے کہ 12 امام آئے اور ضروری ہے، لیکن بعض دوسرے مسلمان جو ہیں عرب کے رہنے والے مثلاً وہ اس بات پہ یقین نہیں، مجددین پہ، اماموں کی بات کر رہے ہو، تو جو 6 آئے وہ کون کون سے ہیں اس نے بتایا نہیں؟ نہیں حضور، نہیں حضور۔ امام مہدی ان سے باہر آئیں گے جی، تو ان کے اپنے ہے ایک تفصیل اس کی، لیکن امام مہدی علیحدہ ہی ہیں جو ان اماموں سے علیحدہ ہو کے آنا تھا۔ امام مہدی اور مسیح نے وسلم کی حدیثوں کے مطابق ایک جگہ ہی اکٹھا ہونا تھا، جو کام مسیح نے کرنا ہے امام مہدی نے آ کے ہدایت کے سامان پیدا کرنے ہیں، مسیح نے آ کے اس کے ساتھ ملنا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہوں گی تو پھر تو مسئلے پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ان کے مختلف نظریات بدلتے رہتے ہیں، ایک چیز ہے کبھی کہتے ہیں آگے امام، ایک طبقہ کہتا ہے ایک نہیں، پھر مجددین کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہر صدی کے صرف مجددین آ گئے ہیں، لیکن اور مسلمانوں کا طبقہ وہ کہتا ہے کہ مجددین جن کے نام لیے جاتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ یہی ہوں، یہ تو ہندوستان اور پاکستان کی روایت ہے، اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ ہر ایک نے اپنی اپنی شریعتیں بنا لی ہیں،
اور وہ بنا لی ہیں. سیدھی سمپل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے کے بعد خلافت لا منہاج نبوت قائم رہے گی. پھر اس کے بعد 300 سال تک کچھ ایسے دور رہے گا جس پہ خلافت تو نہیں ہوگی لیکن اسلام پہ عمل درآمد رہے گا. پھر 1000 سال کا اندھیرا دور گزرے گا. پھر 14ویں صدی میں امام مہدی اور اس مسیح کا ظہور ہوگا. اور اصل یہی چیز ہے. اس کے علاوہ باقی جو بنا لی ہیں انہوں نے اپنی اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ہاں جی اطہر صاحب. السلام علیکم. تمام زبانوں کی ماں ہے. ابھی تمام زبانوں کی ماں ہے جی. اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تو بالکل بھی کام نہیں کر رہا. ڈال دیں گے تو ڈالو جلدی. تو کہ عربی جو ساری جو روٹس ہیں نا جو مختلف زبانوں کی وہ عربی سے ہی نکل رہی ہیں. کوئی کہتا ہے سنسکرت زبان ہے, اصل کوئی اپنی زبانوں کو بتاتے ہیں, کوئی دوسری بتاتے ہیں, لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے ثابت کیا کہ عربی جو ہے اسی سے ہر زبان کی روٹ نکلتی ہے. اور اس لیے یہ سب زبانوں کی ماں ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت کوئی لفظ و خاص نہیں مثلا ذہن میں آ رہا. ہاں مثلا عربی میں جو روئی ہے اس کو قطن کہتے ہیں, انگلش میں اس کو کاٹن کہتے ہیں. انگلش سے بھی ایک روٹ نکل آیا کہ پتہ لگ گیا. اور بہت سارے الفاظ ایک ہمارے بہت بزرگ گزرے ہیں شیخ محمد احمد صاحب مظہر, انہوں نے حضرت مسیح السلام کے اس بات پہ نا کہ عربی تمام زبانوں کی ماں ہے اور کتاب جو لکھی تھی ان سامنے اس کے اوپر تفصیلی بعض زبانیں لے کے نا مختلف ان کے نکالنی ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کی روٹس اس طرح نکلتی ہیں. بڑے ہو جاؤ گے تم پھر پڑھ لینا. وہ سنسکرت بھی, انگلش بھی, اور بھی بہت ساری زبانیں ہیں. 6-7 زبانوں میں کیا انہوں نے. 7 میں. ہاں انگلش میں بھی ہے. سو تو ابھی تھوڑا سا بڑا ہونا پڑے گا تمہیں پڑھنے کے لیے. طاہر احمد. السلام علیکم پیارے حضور. کیا مسلمان پہلا ریلیجن تھا؟ مسلمان پہلا ریلیجن تھا. اسلام مذہب تو سارے اسلام ہیں, اور ہر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا مختلف دین آئے ہیں آدم سے لے کے اب تک حضرت محمد علیہ وسلم تک, اسلام آنے تک تو مختلف مذہب آتے رہے, یا کچھ مذہب آئے یا ان مذہبوں میں نبی پیدا ہوتے رہے ہیں. تو صرف مسلمان اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں حضرت ابراہیم کے کو وہ بھی مسلمان کہا ہے, ان کے ماننے والوں کو بھی ہیں. تو اسلام جو ہے مطلب ہے اسلام کا کہ فرما برداری, اطاعت. تو ہر مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا اور اس کو ماننے والا مسلمان ہی تھا. لیکن پھر خاص طور پہ نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان وسلم کے ماننے والوں کو بھی رکھ دیا, اور اس وقت سے اسلام نام چلتا ہے. لیکن صرف یہ منوپلی نہیں ہے صرف مسلمانوں کی کہ وہی مسلمان کہلا سکتے ہیں. پرانے مذہب والے بھی مسلمان تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ماننے والے تھے.